اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے درس نظامی کی ابتدا فارسی زبان و ادب سے کیجیے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ فارسی زبان میں مختصر اور مفید کتابیں اس انداز سے تحریر کی گئی ہیں جو طالب علم کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت پر بھرپور توجہ دیتی ہیں۔ تربیت کے جو تقاضے ہیں وہ بہت ہی احسن انداز سے پورا کرتی ہیں۔ ہمارے ہاں اساتذہ کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ وہ درس نظامی کی ابتدا فارسی زبان سے کرتے تھے۔ خود ہم نے بھی فارسی زبان سے آغاز کیا، اگرچہ اسی دوران میں ساتھ ہی عربی گرامر بھی شروع ہو گئی، لیکن وہ تو کہیں کہیں ایسے ہوتا ہے، طالب علم کے ذوق و شوق کو بھی دیکھا جاتا ہے، اور استاد جو ہیں ان کی چونکہ طلبہ پر نظر ہوتی ہے، ان کی نفسیات پر، ان کی ذہانت کے اعتبار سے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو مختلف اسباق کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن عموماً فارسی زبان و ادب سے آغاز ہوتا تھا، اور پچھلے 25-30 سال جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں اس میں یہی طریقہ اپنایا گیا۔ مرور زمانہ کے ساتھ، یعنی وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نصاب میں تھوڑی بہت تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور اس میں اردو زبان کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اردو ابتدائی نصابات میں اردو کی اپنی اہمیت ہے، اپنی افادیت ہے، لیکن فارسی زبان میں جس انداز سے کتابیں لکھی گئیں اور مرتب کی گئیں، اور ان میں اخلاص اور خلوص، اور پھر چونکہ لکھنے والے ہمہ جہت مصنفین تھے، ہر حوالے سے ہر پہلو پر ان کی نظر رہتی تھی، تو انہوں نے کتابیں بہت ہی خوبصورت انداز میں مرتب کیں۔ تو میں آج کی اس گفتگو میں یہی کہوں گا کہ آج بھی درس نظامی کی ابتدا فارسی زبان و ادب سے ہی کرنی چاہیے، اور شروع میں مختصر فارسی قواعد ہوں وہ سکھا دیے جائیں، اور اس کے بعد نظم و نثر کا سلسلہ شروع ہو، جس میں رسالہ قاضی کتب ہے، جس میں طہارت اور نماز کے ابتدائی مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ پھر کریمہ سعدی ہے، یہ بہت ہی بہترین مثنوی ہے جو اخلاق اور اقدار کے اعتبار سے بہت سے عنوانات کو شیخ نے نبھایا ہے۔ پھر نام حق ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے عنوانات دے کر اس میں مختصر اشعار میں مختلف طہارت و نماز کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض اشعار جب طالب علم کو یاد ہو جاتے ہیں تو پھر اسے مسئلہ جو ہے طہارت کا ہو یا نماز کا، اس کے ذہن میں مستحضر رہتا ہے، اسے یاد رہتا ہے۔ ایک مصرع یا ایک شعر یا چند شعر پڑھنے سے اسے مسئلہ پوری طرح اس کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ پند نامہ شیخ فرید الدین عطار کی مایہ ناز کتاب ہے، اور شیخ نے بہت سی مثنویاں لکھیں، لیکن یہ مثنوی بہت ہی منفرد ہے، اور اس میں اخلاق اور علم تصوف کے جملہ عنوانات کو سامنے رکھا ہے، اور بہت ہی خوبصورتی سے، اور بعض جگہوں پر بلکہ اکثر جگہوں پر سائنسی انداز اختیار کیا ہے کہ 4 چیزیں یہ، اور 4 چیزیں، 4 علامتیں، اس طرح کر کے وہ اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ تو وہ بہت ہی خوبصورت انداز میں مختلف عنوانات کو نبھایا ہے، اور یہ تصوف کی
بہت ہی بہترین کتاب ہے۔ اخلاق اور تصوف کی ابتدا میں یہ بہت ہی معاون ہے، اور پھر بہت سے علماء اور مشائخ نے اس کو پڑھا اور پڑھایا تو اس کی اپنی افادیت ہے۔ محمود نامہ ہے جس میں اصطلاحات تصوف کو غزلیات کے انداز میں بہت خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور جو طالب علم شروع میں محمود نامہ کتاب اس کی غزلیات پڑھ لیتا ہے اور وہ بہت سی اصطلاحات تصوف سے آگاہ ہو جاتا ہے، تو آگے پھر دیوان حافظ کو سمجھنے میں اور رباعیات ابو سعید ابوالخیر کو سمجھنے میں، رباعیات خیام کو سمجھنے میں، رباعیات بابا طاہر اوریاں کو سمجھنے میں، رباعیات سرمد کو سمجھنے میں اس کو پھر بہت آسانی ہوتی ہے، اور وہ اصطلاحات سے واقف ہو جاتا ہے، اور دواوین کو اور خسرو اور خاتم الشعراء عارف باللہ جامی جیسے شعراء کے کلام کو سمجھنے میں اسے بہت ہی آسانی ہوتی ہے۔ گلستان اور بوستان شیخ سعدی کی دونوں مایہ ناز کتابیں ہیں، اور گلستان کا تو پوری دنیا میں جواب نہیں۔ اس میں جس خوبصورتی سے اخلاق کو اور تاریخ کو اور سیرت بادشاہ اور پھر عشق و محبت اور حکمت و دانائی، دانش و بینش اور اس طرح کے جتنے بھی موضوعات ہیں اخلاق اور تصوف کے، عقائد کے اور محبت و عشق کے، جس خوبصورتی سے شیخ نے بیان کی ہیں، گویا ایک لفظ جو ہے وہ شیخ کو الہام ہوا اور شیخ نے اسے صفحہ کرتاس پر منتقل کیا۔ آج کے نصاب میں اس کے 1-2 باب شامل ہیں، کہیں 3 باب شامل ہیں، تنظیم المدارس کے نصاب میں غالباً 3 باب شامل ہیں، لیکن ہم نے اس کتاب کو مکمل پڑھا، اور اسی طریقے سے پہلے بھی اساتذہ اور مشائخ کا یہی طریقہ تھا کہ وہ اس کتاب کو مکمل پڑھاتے تھے۔ اور بوستان پوری مثنوی کی شکل میں نظم میں ہے، اگرچہ اس کے بھی موضوعات گلستان سے ہی ملتے جلتے ہیں، لیکن یہ ساری نظم میں ہے، اس کے اشعار یاد کرنا آسان ہے۔ پھر یوسف زلیخا عارف باللہ جامی کی کتاب بہت ہی اہم کتاب ہے، اصطلاحات تصوف کو، عشق و محبت کے مضامین کو، تصوف کے مضامین کو جس خوبصورتی سے یوسف زلیخا میں بیان کیا گیا ہے وہ حضرت جامی کا حصہ ہے۔ تو اس میں گلستان اور بوستان اور یوسف زلیخا اور باقی جو کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، سکندر نامہ وغیرہ اور دیگر کتابیں، مثال کے طور پر تحفۃ النصائح ہے اور بدائع منظوم ہے اور چند دیگر کتابیں، وہ اگر بعد میں بھی پڑھ لی جائیں تو اس میں حرج نہیں، لیکن مختصر قواعد فارسی کے بعد رسالہ قاضی کتب کریمہ، نام حق، پند نامہ، محمود نامہ وغیرہ یہ شروع میں ہی پڑھنی چاہیے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ درس نظامی کی ابتدا فارسی زبان و ادب سے کیجیے، اور آنے والے جو طلباء ہیں ان کی خوب تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیجیے۔ یہ اساتذہ کے لیے گزارش ہے، اور نئے جو طلباء ہیں اور طالبات بھی اس میں شامل ہیں، ان سے یہی میری التماس ہوگی کہ وہ از خود فارسی زبان و ادب کی تحصیل، اس کو حاصل کرنے کا اور اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ تو ہم انشاءاللہ جو آن لائن درس نظامی کورس کروانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس میں ہم درس نظامی کی ابتدا فارسی زبان و ادب سے ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری گفتگو سماعت کرنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو، کوئی سوال ہو، تو آپ ضرور کمنٹ باکس میں کیجئے، انشاءاللہ ہم کمنٹس کو پڑھ کر ضرور ان کا جواب دیں گے، اور اسی طرح باتوں سے بات نکلتی ہے، سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ جہاں تک ہمارے درس نظامی کورس کا تعلق ہے، آن لائن درس نظامی کورس کا، تو اس پر ہم اس کا تعارف الگ سے کروائیں گے، اور وہ بھی انشاءاللہ ویڈیو بہت جلد ہمارے چینل ورلڈ آف واحد رضوی پر اپلوڈ ہو جائے گی۔ آخر میں یہ اہل محبت سے گزارش ہے
کہ وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی آن کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور آپ کو معلوم ہو سکے، اور اپنے احباب کو بھی ہمارے اس چینل کی طرف ریفر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔